بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسموگ بے شک انسان کی زندگی کی ڈور اس کی سانسوں سے جڑی ہے۔ ایک عام انسان دن میں تقریباً 23,000 بار سانس لیتا ہے، لیکن افسوس 18ویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد اس کے بعد سے ہم فضا سے آکسیجن کے ساتھ سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور دیگر پارٹیکلز اور مختلف قسم کے کیمیکلز کی خطرناک حد تک مقدار کو بھی جسم کے اندر سانس کے ذریعہ کھینچ رہے ہیں۔ اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں فضائی آلودگی ہر سال 70 لاکھ افراد کی اموات کی وجہ بنتی ہے۔ فضائی آلودگی اس وقت عالمی سطح پر انسانی صحت کے لحاظ سے چوتھا بڑا خطرہ ہے۔ آج ہم ایسی ہی فضائی آلودگی یعنی اسموگ کو زیر بحث لاتے ہیں۔ اسموگ دھوئیں اور دھند کا امتزاج یعنی ملاوٹ ہے، جس سے عموماً زیادہ گنجان آباد صنعتی علاقوں میں واسطہ پڑتا ہے۔ لفظ اسموگ انگریزی الفاظ اسموک اور فوگ سے مل کر بنا ہے۔ لفظ اسموگ کو 1905 میں پہلی دفعہ ڈاکٹر ہنری انتوین ڈی وو نے صحت عامہ کی ایک کانفرنس کے مقالہ میں پیش کیا۔ اسموگ بنیادی طور پر ایسی فضائی آلودگی کو کہا جاتا ہے جو انسانی آنکھ کی حد نظر کو متاثر کرے۔ اسموگ کو زمینی اوزون بھی کہا جاتا ہے۔ اسموگ میں موجود دھوئیں اور دھند کے اس مرکب یا میزے میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، میتھین جیسے مختلف زہریلے کیمیائی مادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسموگ کو بنانے میں دھواں، درجہ حرارت اور بادل سب حصہ دار ہوتے ہیں، اور ان میں ایک ایسا کیمیائی تعامل پیدا ہوتا ہے جس کے لیے سال کے درمیان کے مہینے بہت زیادہ سازگار ہوتے ہیں۔ اس موسم میں ہوا کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور پھر درجہ حرارت کی وجہ سے دھواں اور دھند مل کر اسموگ بناتے ہیں۔ ہوا کی کم رفتار اس اسموگ کو حرکت دینے میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے، اور بادلوں کی موجودگی کی وجہ سے ایک دباؤ سا بن جاتا ہے جو کہ اس دھند کو یا دھوئیں کو اوپر کی طرف جانے سے روکتا ہے، اور پھر یہ اسموگ ساکن حالت میں اس جگہ کو گھیر لیتی ہے اور فضائی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ اسموگ دو قسم کی ہوتی ہے، سرما اور گرما کے ساتھ ساتھ بالترتیب سلفوریس اسموگ اور فوٹو کیمیکل اصطلاحیں رائج ہیں۔ نمبر 1، موسم گرما میں اسموگ پیچیدہ قسم کی فوٹو کیمیکل کے تعامل سے پیدا ہوتی ہے، اور اسموگ کی اس قسم کو زیادہ تر امریکہ میں دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو لاس اینجلس اسموگ بھی کہا جاتا ہے۔ فوٹو کیمیکل اسموگ میں گاڑیوں کا دھواں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ دھواں یا بھاپ پیدا کرنے والے نامیاتی مرکبات، نائٹروجن آکسائڈز اور سورج کی روشنی میں زمین کے اوپر ایک زہریلی اوزون بنا دیتے ہیں۔ اس طرح سے پیدا ہونے والی اسموگ سے فضا کا رنگ بدل سا جاتا ہے۔ نمبر 2، اسموگ کی دوسری قسم سلفوریس اسموگ یا موسم سرما کی اسموگ کہلاتی ہے۔ اس میں اسموگ سلفر ڈائی آکسائڈ کے فضا میں زیادہ ایک جگہ اکٹھا ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسے پیدا کرنے والے عوامل میں کوئلے جیسے فوسل فیولز ہوتے ہیں۔ جب فضا آلودہ ہو یا وہ گیسز جو اسموگ کو تشکیل دیتی ہیں ہوا میں خارج ہوں، تو سورج کی روشنی اور اس کی حرارت ان گیسوں اور اجزاء کے ساتھ ماحول پر رد عمل کا اظہار اسموگ کی شکل میں کرتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ فضائی آلودگی ہی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ زیادہ ٹریفک، زیادہ درجہ حرارت، سورج کی روشنی اور ٹھہری ہوئی ہوا کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی موسم سرما میں جب ہوا چلنے کی رفتار کم ہوتی ہے تو اس سے دھوئیں اور دھند کو کسی جگہ ٹھہرنے میں مدد ملتی ہے، جو اسموگ کو اس وقت تشکیل دے دیتا ہے جب زمین کے قریب آلودگی کے اخراج کی شرح بڑھ جائے۔ اسموگ بننے کی بڑی وجہ پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے گیسز کا اخراج، صنعتی پلانٹس اور سرگرمیاں، فصلیں جلانا جیسا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے، یا انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی حرارت ہے۔ اسموگ انسانوں، جانوروں اور درختوں سمیت فطرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسموگ انسانی صحت کے ساتھ ساتھ درختوں اور پودوں پر بھی نقصان دہ اثرات مرتب کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے درختوں کے مسامات بند ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ماحول میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جو بلا واسطہ انسان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور جان لیوا امراض کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
خصوصاً پھیپھڑوں یا گلے کے امراض سے موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شدید اسموگ سورج کی شعاؤں کی سطح کو نمایاں حد تک کم کر دیتی ہے، جس سے اہم قدرتی عناصر جیسے وائٹامن ڈی کی کمی ہونے لگتی ہے، جو امراض کا باعث بنتی ہے، جیسے نزلہ، کھانسی، گلا خراب، سانس کی تکلیف اور آنکھوں میں جلن، سینے میں خراش اور جلد کے مسائل سے لے کر نمونیا، نزلہ وہ ظاہری علامات ہیں جو اسموگ کے باعث ہر عمر کے شخص کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، جبکہ اسموگ انسانی صحت کو ایسے نقصانات بھی پہنچاتی ہے جو بظاہر فوری طور پر نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ کسی بھی شخص کو موذی مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں، جیسا کہ پھیپھڑوں کا خراب ہونا یا کینسر۔ دہلی، انڈیا میں 3 سے 14 سال تک کی عمر کے بچوں پر ایک تحقیق کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ اسموگ ان کے پھیپھڑوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کے مطابق اس تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ ان بچوں میں سے 48% بچوں کے پھیپھڑے کالے تھے، یعنی بلیک لنگز۔ دراصل اسموگ میں بنیادی طور پر ایک پارٹیکولیٹ مادہ موجود ہوتا ہے جو کہ پارٹیکولیٹ مادہ 2.5 کہلاتا ہے، اور یہ PM 2.5 ایک انسانی بال سے تقریباً 4 گنا باریک ہوتا ہے، جو انسانی پھیپھڑوں میں بآسانی داخل ہو کر پھیپھڑوں کی مختلف بیماریوں کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کے کینسر تک کا باعث بن سکتا ہے۔ چین نے سن 2013 کے آخری دنوں میں نیشنل ایئر کوالٹی ایکشن پلان کے نام سے ایک منصوبہ شروع کیا۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایسے خاص اقدامات کا منصوبہ بنایا گیا جن کا ہدف یہ تھا کہ اگلے 4 برس میں آلودگی کو 35% کم کیا جائے گا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے چین نے صرف 7 برس میں فضائی آلودگی میں 40% کمی کی۔ حکومت چین کا سب سے بڑا دشمن وہی کوئلہ تھا جس کے بل بوتے پر چین نے 20ویں صدی کے آخری عشرے میں اتنی تیزی سے ترقی کی تھی، اور یہی کوئلہ چین کے لیے توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ لیکن ایکشن پلان کے تحت آنے والے برسوں میں چین نے اپنے آلودہ ترین شہروں میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے نئے پلانٹ پر پابندی لگاتے ہوئے سن 2017 کے ایک سال میں اپنے ہی سب سے زیادہ کوئلہ پیدا کرنے والے صوبے شانزی میں کوئلے کی 27 کانوں کو بند کر دیا گیا۔ حکومت نے زیادہ آلودگی پیدا کرنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم جاری رکھی، اور 2017 کے آخر تک ملک میں 553 ایسی ملکی اور غیر ملکی کاروں کی پیداوار کو معطل کر دیا گیا جو بہت زیادہ آلودگی پیدا کرتی تھیں۔ 2013 کے 4 سالہ منصوبے کے بعد فضائی آلودگی کو مزید کم کرنے کے 2 مزید 3 سالہ منصوبے بنائے گئے۔ ان میں سے پہلا منصوبہ سن 2018 میں منظر عام پر آیا اور دوسرا سن 2020 میں۔ ان منصوبوں سے واقعی فضائی آلودگی کو کم کرنے میں مزید مدد ملی۔ پاکستان میں فضائی آلودگی کی بات کریں تو گزشتہ چند برسوں میں وسطی پنجاب میں 4 نہیں بلکہ 5 موسموں سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہ 5واں موسم اسموگ کا موسم کہلاتا ہے۔ فضا میں موجود آلودگی کی اس موٹی تہ کے باعث آنکھوں، ناک اور گلے میں جلن ہوتی ہے، اور یہ سانس کی تکلیف میں مبتلا لوگوں کے لیے انتہائی مضر ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو میں دنیا بھر کے ممالک میں فضائی آلودگی کے بارے میں ہونے والی 2021 کی ایک تحقیق کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور میں رہنے والے افراد کی متوقع اوسط عمر ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے باعث 4 سال تک بڑھ سکتی ہے، جبکہ ماحولیاتی آلودگی کے باعث پاکستان کے شہریوں کی زندگی میں اوسط 9 ماہ کی کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کے حوالے سے 8ویں نمبر پر سب سے زیادہ خطرے والے ممالک میں شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ایئر کوالٹی انڈیکس موجودہ سطح پر برقرار رہا تو لاہور میں پیدا ہونے والا ہر بچہ 10 سال کی متوقع عمر سے محروم ہو جائے گا، جو 5 سال قبل 5 سے 7 سال تھا۔ گزشتہ ماہ اکتوبر میں دنیا بھر میں لاہور کو دنیا کا سب سے آلودہ شہر قرار دے دیا گیا، جبکہ بھارت کا شہر دہلی کا دوسرا نمبر ہے۔ احتیاطی تدابیر۔ اسموگ کی معمولی مقدار میں گھومنا بھی دمہ کے مریضوں کے لیے دورے کا خطرہ بڑھانے کے لیے کافی ثابت ہوتی ہے۔ اس سے بوڑھے، بچے اور نظام تنفس کے مسائل کے شکار افراد بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق بچے اور بوڑھے افراد اسموگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اس لیے جب اسموگ بڑھ جائے تو انہیں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے گھروں میں ہی رہنا چاہیے۔
اگر ہم اسموگ سے آلودہ کسی علاقے میں موجود ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسموگ کے دوران چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھیں اور گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر کے رکھیں۔ فضا کو صاف کرنے والے مختلف فلٹرز اور ایسے جدید آلات دستیاب ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنے گھروں، دفاتر اور گاڑیوں کی فضا کو صاف رکھ سکتے ہیں۔ اسموگ پھیلنے پر متاثرہ حصوں پر جانے سے گریز کرنا چاہیے، تاہم اگر وہ پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہے تو گھر کے اندر رہنے کو ترجیح دیں اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ باہر گھومنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کریں اور لینسز کا استعمال نہ کریں بلکہ اینک کو ترجیح دیں۔ اگر دمہ کے شکار ہیں تو ہر وقت اپنے پاس انہیلر رکھیں۔ اگر حالت اچانک خراب ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ اسموگ والے علاقے میں زیادہ محنت و مشقت، بھاگنے، دوڑنے، ورزش اور کھیل کود سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اسموگ کی وجہ سے زمین پر ہوا کا پریشر کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر سانس لینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، اور اگر سانس اکھڑ جائے تو سانس بحال ہونے میں دقت ہوتی ہے۔ خاص طور پر ایسے افراد جو پہلے سے ہی سانس کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوں، وہ اس سے زیادہ جلدی متاثر ہو سکتے ہیں۔ پانی، قہوہ اور گرم چائے کا زیادہ استعمال کریں۔ اسموگ ایک ایسی میڈیکل ایمرجنسی کا نام ہے جو ہم سب کی صحت کے لیے بے حد نقصان دہ ہے، مگر اس سے ہم خود اپنا کردار ادا کر کے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایسی مشینیں جن سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہو، ان کے استعمال کو ترک کر دیں اور گاڑیوں کے استعمال کو کم سے کم کر کے پیدل چلنے کو ترجیح دیں۔ اپنے علاقے میں موجود پودوں اور درختوں کو کاٹنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ درختوں میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ گاڑی چلاتے وقت گاڑیوں کی رفتار دھیمی رکھیں اور فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ وہ لوگ جو دمے یا سانس کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، انہیں زیادہ رش یا ٹریفک جام والی جگہوں پر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مضمون الف فضل، آواز مرزا عمران احسن۔